مسلمانوں کو اور نارائن پور والوں، آج کے ہم جیسے اہل حدیث نام نہاد اہل حدیثوں کو تو یہ چاہیے کہ کوئی بھی کام دیکھو، چاہے وہ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا معاملہ ہو، چاہے آپ کی مسجد میں جمعے کے دن ڈبل اذان 2 اذانیں دینے کا معاملہ ہو، چاہے وہ عقیقے کے وقت ایک بڑے جانور کی قربانی کر کے ایک ہی گائے میں 7 حصوں کا معاملہ ہو، چاہے جو بھی معاملہ ہو، آپ کو تو اپنے امام کا کرتا پکڑ کے پوچھنا چاہیے اس کی دلیل کیا ہے۔ ہمیں دلیل دو تو جناب محمد رسول اللہ سے دو، ہمیں اس بات کا ثبوت دو تو محمد رسول اللہ سے دو۔ آپ جمعے کے دن ڈبل اذان دے رہے ہیں، اس کا ثبوت ہمیں جناب محمد رسول اللہ سے دو۔ یہاں عقیقے میں ایک ہی گائے میں 7 حصے جو کیے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا ثبوت جناب محمد رسول اللہ سے دو۔ کیا عقیقے میں گائے کی قربانی یا بڑے جانور کے قربانی میں گائے کا بچے کا عقیقہ ہوگا یا نہیں، بڑے جانور کی قربانی لگے گی یا نہیں، ہمیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دو۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہو، ہمیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دو۔ جمعے کی نماز کے بعد امام ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور سارے مقتدی دعا میں آمین آمین کہے، ہمیں اس کی دلیل نبی اکرم کی حدیث سے دو، اللہ کے رسول کے قول و فعل سے دو۔ چاہیے تو یہ تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ نے مولویوں ہی کو نشانہ بنا دیا، آپ نے ان کو ہی کہنا شروع کر دیا ایسا کرتے ہو غلط کرتے ہو، آپ کو رہنا ہے تو دعا مانگنا پڑے گی، گھر میں جانا پڑے گا، کوئی مر جائے تو اس کے گھر میں بھی جا کر دعا کرانا پڑے گی۔ آپ نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کے باوجود بھی شریعت پر بلڈوزر چلایا ہے۔ آئیے نبی کا عمل دکھلاؤں، عمل کیا ہے۔ وعن النعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا الى الصلاة فاذا استوینا کبر۔ رواہ ابو داؤد، یہ حدیث ابو داؤد کی ہے۔ اب دیکھیے کیا ہے، نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں، ایک صحابی ہیں، نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں اقامت ہوتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ اقامت جب ہوتی تھی، اللہ کے رسول حجرے سے نکلتے تھے، مصلی پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب مصلی پہ کھڑے ہو جاتے تھے تو چہرہ مقتدیوں کی طرف ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں ایسا سسٹم نہیں ہے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہاں اقامت ہو رہی ہے اور امام صاحب پہلے سے مصلی پہ کھڑے ہیں، قبلے کی طرف چہرہ ہے۔ اب مقتدی کتنی دور کھڑے ہیں امام کو کوئی مطلب نہیں، ادھر مقتدی نے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ادھر امام نے کہہ دیا اللہ اکبر، غلط ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا الی الصلاۃ، جب بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، اللہ کے نبی ہماری صفیں درست فرماتے، ہماری صفوں کو درست کر دیتے، ہماری صفیں سنبھالتے۔ کوئی آگے کھڑا ہے اس کو پیچھے کرتے، آگے ایک چھڑی بھی ہوتی تھی کبھی کبھی اللہ کے رسول کے ہاتھ میں، ایسے کر دیتے تھے، پیچھے چلو۔ کوئی آگے پیچھے ہوتا تھا، آگے آؤ، کبھی اس کو پکڑ کے آگے آؤ، پیر سے پیر، ٹخنے سے ٹخنا، کاندھے سے کاندھا، سب ملا لیا، تکبیر ہو گئی، اقامت ہو گئی، ابھی آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا، نماز نہیں پڑھائی۔ یسوی صفوفنا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، اللہ کے رسول ہماری صفوں کو درست فرماتے تھے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں، کانا جب فعل مضارع پر آ جائے تو استمرار، ریگولر کا معنی پیدا کر دیتا ہے، یعنی اللہ کے رسول کا یہ عمل کوئی ایک نماز میں نہیں تھا، کنٹینیو رہا، انتقال کے وقت تک رہا، آخری نماز تک رہا، آپ کا یہ عمل برابر رہا۔ آپ نے کوئی نماز بغیر صفوں کو درست کیے ہوئے نہیں پڑھایا، آپ کا یہ عمل کنٹینیو، مداومت کے ساتھ، پیہم لگاتار کنٹینیو یہ آپ کا عمل رہا۔
काना जब फेले मुजारे पे आ जाए तो इस्तिबरार, कंटिन्यू, रेगुलर का माना पैदा कर देता है। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूसफ़ी सुफूफना, अल्लाह के रसूल ने हमारी सफ़ें दुरुस्त की, ये नहीं, हमारी सफ़ें दुरुस्त कर दिया करते थे। इज़ा कुमना इला सलात, जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते, यानी जब भी, इज़ा कुमना, इज़ा, जब भी हम नमाज पढ़ते, सुनो, जब भी जमात होती, जब का मतलब जब भी नमाज होती, तब आप हमारी सफ़ों को दुरुस्त करते। इमाम साहब को तो डर लगा रहता मेरे मुसल्ले पे कोई दूसरा कब्जा ना कर ले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, वो चल रही धड़ाधड़ राजधानी एक्सप्रेस। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूब। पता नहीं एक साथ 4 मिनट में 4 रकात हो जाती। कौवे की चोंचें, अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, एकदम कौवे की चोंचें ठोंके मारते हैं, ठोंके। नमाज बहुत बुरा हाल हो गया नमाजों का, बिल्कुल हिंदू में मुसलमान ने फ़र्क ही नहीं देखता। जैसे वो जा रहा हनुमान की मूर्ति दिखी, खोपड़ी हिलाई, मोटरसाइकिल बढ़ गया आगे। वो अपने भगवान के लिए मोटरसाइकिल से उतरना भी गवारा नहीं कर रहा है, और इसको भी फिक्र लगी हुई है, अरे IPL मैच आ रहा, अभी सट्टा लगा हुआ है, कौन जीतेगा, धड़ा सट्टा लगा हुआ है, कौन जीतेगा, जल्दी से, हाँ चलो इसी वाली मस्जिद में जल्दी नमाज पढ़ लो, ये इमाम साहब 4 रकात 4 मिनट में पढ़ा देते हैं, वो जल्दी से नमाज पढ़ ली, समझ आ गया, हाँ 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 ये जीतेगा, ये जीतेगा। कितना सट्टा हुआ आपको मालूम है? उफ, बंगाल का रिकॉर्ड नहीं मालूम, मुझे अपने शहर का मालूम है। मौलाना जर्जीज का शहर भी, शहर तो छोड़ो, मेरा मोहल्ला भी, चोरी छुपे सब पकड़े भी गए, और ये देखो रात भर पकड़े गए, सुबह छूट भी गए, क्योंकि मिल गया तो गुरु दक्षिणा उनको भी छोड़ दिया। यह हाल हो रहा है। तो ये नबी का अमल था। आज भी सऊदीया चले जाइए नमाज पढ़ने के लिए, कभी आप खाने काबा में जाएंगे, देखिए जैसे ही मुअज्जिन इकामत कहेगा, फौरन इमाम साहब क्या कहेंगे, इस्तऊ सुफूफकुम, इस्तऊ सुफूफकुम, अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो, अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो। तो हर इमाम की जिम्मेदारी है, जो भी मस्जिद में नमाज पढ़ाए, कि वो सफ़ें दुरुस्त करे, देखे, कभी कभी सफ़ों में टहले, देखे कोई आगे तो नहीं, कोई पीछे तो नहीं, देख ले दोनों तरफ बराबर बराबर लोग हैं या नहीं, दाएं और बाएं। जब इमाम नमाज पढ़ाना शुरू करे, उस वक्त दोनों तरफ बराबर बराबर लोग होना चाहिए। फिर जो आदमी आए बाद में नमाज पढ़ने के लिए, उसको दाएं तरफ जाना चाहिए। फिर बाद में जो लोग आए, वो ये देखें कि दाएं तरफ ज़्यादा है या बाएं तरफ, जहां उनको कम लोग नजर आए, फिर उनको उस तरफ जाना चाहिए, बाएं तरफ, यानी उसको पूरा करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं दाएं तरफ ही ज़्यादा सवाब मिलता, हम यहीं जाएंगे, हम यहीं जाएंगे, जानबूझकर। पता नहीं किसी ने कह दिया कि दाएं तरफ वाले पर अल्लाह का बहुत बड़ा, अब वो दाएं तरफ, सब लोग दाएं तरफ जाएंगे तो इमाम तो यहाँ चल, पता चला लाइन इधर लग गई, इधर कोई है ही नहीं, इधर सब खाली पड़ा रहेगा। तो आपको इधर भी पूरी करना है, बराबर बराबर होना है, बराबर बराबर। इज़ा कुमना इला सलात फ़इज़स्तवैना, जब हम बिल्कुल दुरुस्त हो जाते, जब हमारी सफ़ें बिल्कुल सीधी हो जाती, कब्बारा, तब अल्लाह के नबी फरमाते अल्लाहु अकबर, तब कहते अल्लाहु अकबर। सफ़ों की दुरुस्तगी नमाज की दुरुस्तगी है, सफ़ों की का मुकम्मल होना नमाज का मुकम्मल होना है। सफ़ों के बीच अगर आपने जगह छोड़ दी तो शैतान वहाँ से गुजरता है। कितनी मर्तबा ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएं। चलिए ये हो गई, आओ अमल हो गया। अब एक ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, सुनिएगा। बहुत से झगड़े ख़त्म भी हो जाएंगे इस हदीस के बाद। कभी कभी आपने देखा होगा, फजर की नमाज़ पढ़ने जब हम किसी मस्जिद में जाते हैं तो जमात हो रही होती है,
اللہ اکبر. پیچھے کچھ لوگ جلدی سے سوچتے ہیں کہ پہلے 2 سنت پڑھ لو، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد سنت نہیں ہے. فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز ہی نہیں ہے، تو ہم فجر کی نماز ابھی ہماری سنت ہی نہیں پڑھی ہم نے، تو کیا کرتے ہیں، امام تو نماز پڑھا رہا ہے، وہ کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت جلدی سے اللہ اکبر جلدی سے سنتیں پڑھ لی، جماعت میں شامل ہو گئے. غلط ہے طریقہ. اب دیکھیے اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا، عمل بھی نہیں ہے، آپ نے ایسا کبھی کیا بھی نہیں، لیکن کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا. دیکھیے وہ حدیث کیا ہے. وعن قیس بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا بعد صلاة الصبح رکعتین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح رکعتان فقال الرجل انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما فصلیتہما الآن فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ ابو داؤد. یہ میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ دی ابو داؤد کی. ایک ایک لفظ کے ترجمے پر غور کرو. اس حدیث کے راوی ہیں قیس ابن عمر. کیا فرماتے ہیں؟ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، فجر کی نماز. میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی. نبی اکرم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ہم بہت سے صحابہ نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. رأى رسول اللہ، جب نماز پڑھا دیا آپ نے، سلام پھیر دیا. ایک صحابی آئے ہوں گے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے دیکھا جماعت کھڑی ہے. ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو پیشاب پائخانے میں دیر ہو جاتی ہے تو وہ مسجد میں کبھی دیر سے پہنچتے. تو ایک صحابی آئے، وہ دیر سے آئے. جب دیر سے آئے تو انہوں نے دیکھا جماعت کھڑی ہے، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، تو وہ جماعت میں شریک ہو گئے. جماعت میں شریک، انہوں نے سنت نہیں پڑھی، جماعت میں شریک ہو گئے. جب اللہ کے رسول نے سلام پھیرا نماز پڑھا کر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب آپ سلام پھیر چکے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ کی عادت ہوتی تھی مقتدیوں کی طرف، نمازیوں کی طرف اپنا چہرہ کرنے کی. آپ نے نمازیوں کی طرف اپنا چہرہ کر لیا. اب کیا دیکھا، نماز تو ہو گئی. جماعت میں سے ایک صحابی اٹھے اور الگ جا کر وہ پھر نماز کی نیت باندھ لی. اللہ اکبر. اور انہوں نے 2 رکعت پڑھ لی. اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی فجر کی، اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں. میں نے کہہ دیا تھا کہ لا صلاۃ بعد الفجر، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں. انہوں نے میرے پیچھے تو فجر کی نماز پڑھ لی. جب فجر کے بعد کوئی نماز ہی نہیں تو یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ لیکن نماز پڑھتے وقت تک نہیں بولا اللہ کے نبی نے. جب وہ نماز پڑھ چکے تب اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، ادھر آؤ میرے پاس. تو وہی حدیث ہے، رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجولا. قیس ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، بعد صلاۃ الصبح رکعتین، صبح کی فجر کی 2 رکعت نماز نبی کے پیچھے پڑھنے کے بعد اس نے 2 رکعت الگ سے نماز پڑھی. بعد میں اس نے 2 رکعتیں ادا کر لی. جب وہ 2 رکعت پڑھ چکا تو اللہ کے نبی نے اس کو بلایا، ادھر آؤ. جب وہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب بیٹھ گیا تو اللہ کے نبی نے پوچھا، صلاۃ الصبح رکعتان، صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے، یعنی فرض نماز 2 رکعت ہے، وہ تم میرے پیچھے پڑھ چکے ہو. یہ بعد میں تم نے کون سی نماز پڑھی تھی؟ یہ بعد میں تم نے کیا پڑھا؟ تو جانتے ہو صحابی نے کیا کہا؟ سنیے. اور اس صحابی کے جواب پر نبی کا عمل کیا تھا، نبی نے کیا کہا، یہ سنیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ یہ بعد میں 2 رکعت کون سی تھی، تو انہوں نے کہا، انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما. اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنتیں پڑھی جاتی تھیں، فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنتیں پڑھی جاتی،
وہ میں نہیں پڑھ سکا. قضائے حاجت وغیرہ میں دیر ہو گئی. وضو بنا کر گھر سے آیا, سوچا کہ 2 رکعت سنتیں پڑھوں گا. مسجد میں داخل ہوا تو نماز جماعت کھڑی تھی. میں نے جماعت چھوڑنا ترک نہیں کیا, میں نے جماعت سے الگ ہو کر سنتیں پڑھنا گوارا نہیں کیا, میں جماعت میں شامل ہو گیا. تو وہ 2 رکعت جو سنتیں میری چھوٹ گئی, جو پہلے پڑھی جاتی تھی, وہ میں نے نہیں پڑھی. فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ, آپ نے ابھی جو مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, یہ وہی 2 رکعت سنتیں تھی جو پہلے پڑھی جاتی تھی, جو کسی وجہ سے میں نہیں پڑھ سکا, وہ میں نے اب پڑھی. او, کوئی نئی نماز نہیں ہے نا؟ نہیں, سنتیں تھیں. اچھا, وہ نہیں پڑھ پائے تھے. ہاں. فَسَكَتَ رسول اللہ, آپ خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. آپ نے کبھی فجر سے کے بعد سنتیں نہیں پڑھی, آپ نے کبھی ایسا کیا بھی نہیں, آپ نے ایسا کرنے کا حکم بھی نہیں دیا, لیکن اس صحابی نے ایسا کیا اور آپ نے اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا. اس کے جواب پر آپ خاموش ہو گئے. فسکت رسول اللہ, اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر فجر کی جماعت ہو رہی ہے تو کوئی پیچھے اگر سنتیں پڑھتا ہے تو وہ ایک لغو اور ایک بیکار کام کر رہا ہے. اس کو جماعت میں شامل ہونا چاہیے, اس کو جماعت میں شرکت کرنی چاہیے, اور نماز ہو جانے کے بعد 2 رکعت نماز سنت وہ بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے. عادت نہیں بنانا چاہیے. کبھی کبھی اگر مسجد میں سنتیں نہیں پڑھ سکا, جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں شامل ہو جائے, اور سنتیں چھوٹ گئی وہ بعد میں پڑھے. اللہ کے رسول بار بار پوچھ رہے ہیں یہ کون سی نماز. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا. اگر علم غیب ہوتا تو آپ کو معلوم ہو جاتا یہ تو نماز پڑھ رہا ہے, سنتیں چھوٹ گئی, لیکن آپ کو معلوم بھی نہیں تھا. آپ نے اس کو بولا ذرا کون سی نماز تھی یہ, کہ اللہ کے رسول وہ چھوٹ گئی تھی. اچھا وہ تھی, ٹھیک. یہ ہے تقریری سنت. اب ہم اندازہ لگائیں, سوچیں کتنی چیزوں پر ہم عمل کر رہے ہیں. نبی اکرم نے ہمیں کتنا دیا ہے, اور ہم دین کے اندر کتنی چیزوں کا اور اضافہ کر رہے ہیں. اور تعجب تو یہ ہے کہ یہ سب دین سمجھ کر کوئی نیا گھر بنوا رہا ہے. چلیے مولانا صاحب کیا ہوا, نیا گھر بنایا, دعا کر دیجیے. مولانا جرجیس 10-15 آدمیوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور نیا گھر بن گیا, دعا کر رہے ہیں اللہ تعالی گھر میں برکت دے. اب اس گھر میں ٹی وی چلے گی, اسٹار پلس چلے گا, ناٹک دیکھا جائے گا, ساس بھی کبھی بہو تھی نا, صحیح ہے نا, بہو بھی کبھی ساس بھی کبھی بہو تھی. ہاں یہی صحیح, یہ سب چلے گا اس میں سیریل. لیکن مولانا صاحب کی دعا پہلے ہو گئی ہے, اب اس سیریل چاہے کتنے چلتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مولانا سرجیت صاحب 10 آدمیوں کو لے کے دعا کرایا ہے, اب اس میں گھر کی عورتیں چاہے کتنی بیڑی کے بنڈل بنائیں سب حلال. دعا جو ہو گئی, اب سب کام جائز ہو گئے. پوری زندگی اٹھا لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کچھ صحابہ کے ساتھ آپ بھی کبھی گئے ہو کہیں, کسی نے کہا ہو اللہ کے رسول میرا گھر بن گیا ہو, چلیے دعا کر دیجیے, اور آپ نے کیا. یہاں تو نئی دکان بنتی ہے تو وہ کرائے کے ٹٹوؤں کو بلایا جاتا ہے. کرائے کے ٹٹو جانتے ہو, بھاڑے کے, ایک پارا سب کو پکڑا دیا. کچھ لوگوں کو تو میں نے ایسے دیکھا ہے, ایسے. اب آپ یہ مت کہنا مولانا آپ نے کیسے دیکھا, آپ بھی گئے تھے کیا؟ آپ لوگ بہت عقل مند ہیں, بہت عقل مند ہیں. میں نے دیکھا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے پڑھا. دیکھ رہا ہم دھیرے دھیرے پڑھ پا رہے, کوئی آگے 3-4 پنے الٹ دیے, قرآن خوانی ہو رہی ہے.
اب آپ کہو گے مولانا صاحب قرآن ہی تو پڑھا جا رہا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ پھر وہی بات، پھر آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں برائی کیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی برائی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کیا یہ عمل جناب محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے؟ بس یہ برائی ہے۔ جس کام کو آپ دین سمجھ کر، اچھا سمجھ کر کر رہے ہیں، کیا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر لگا کر پاس کیا ہے؟ کیا یہ کہا ہے کہ یہ کام جائز ہے؟ کیا ایسا کیا ہے؟ آپ نے کبھی کر کے دکھایا ہے؟ نہیں۔ ہر عمل پر مہر نبی کی ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کا عمل جانتے ہو کیا تھا؟ آپ تعجب کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ابو داؤد حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور سنو، اللہ کے نبی بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں، آپ کے پیارے صحابہ بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ نماز جوتے پہن کر ہو رہی ہے۔ جوتے پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، بشرط یہ کہ پاک زمین ہونی چاہیے اور جوتے بھی آپ کے پاک ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں کنکریلی زمین ہوا کرتی تھی، آج کل کی طرح مسجدوں میں جو فرش بچھے ہیں اس طرح کی کہ فرش نہیں بچھا کرتے تھے۔ سورج کی گرمی اس کنکریلی زمین پر آگ کے شعلے اگلتی تھی، اگر وہاں جوتے پہن کر نماز نہ پڑھی جائے تو زمین پر پڑے ہوئے وہ پتھریلے کنکر پیروں میں پھلک پیدا کر دے، اس لیے جوتے پہن کر نماز پڑھی جاتی تھی۔ آپ کل اپنی مسجدوں میں جوتے پہن کر مت پہنچ جانا۔ مولانا جرجیس نے کہا جوتے پہن کے نماز پڑھنا، اس لیے میں نے کنڈیشن بتا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے پیارے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اذ خلعنا علیک، اچانک نمازی کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں جوتے اتار دیے۔ نماز ہی کی حالت میں اپنے دونوں جوتے اتار دیے اور ان کو اٹھا کر ہاتھ سے پکڑا اور بائیں طرف رکھ لیے، ایسے اتار لیے اور اٹھا کے بائیں طرف رکھ دیے، اور پھر نماز پڑھانا شروع کر دی۔ آپ کے پیارے ساتھیوں نے جب یہ عمل دیکھا کہ ہمارے نبی نے جوتے اتار دیے، ہمارے نبی نے جوتے اتار دیے، تو ان صحابہ نے بھی اپنے اپنے جوتے اتار کر بائیں طرف رکھ لیے۔ سب نے، نبی نے اتارے تو سارے صحابہ نے اتارے۔ جب نماز پڑھا کر سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اور جو چہرہ مقتدیوں کی طرف کیا، اللہ کے نبی نے جوتوں کا ڈھیر لگا ہے، صحابہ کے جوتے اترے ہوئے دیکھے، سب نے اپنے اپنی طرف رکھ لیے۔ جانتے ہو آپ نے کیا پوچھا؟ سب سے پہلا سوال، ما حملکم علی القاء نعالکم، میرے صحابیوں تمہیں جوتے اتارنے کے لیے کون بولا؟ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ تم جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے، تم نے جوتے کیوں اتار دیے؟ کس چیز نے تمہیں ابھارا جوتے اتارنے پر؟ تو صحابہ کا جواب جانتے ہو کیا تھا؟ ہمارا جواب وہ نہیں ہے، صحابہ کا جواب کیا تھا؟ اے اللہ کے رسول، آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جوتے تو کیوں اتارے؟
ارے جو امام کو کرنا چاہیے، جو امام کرتا ہے وہی تو مقتدیوں کو کرنا چاہیے۔ رائناک القیتنا علیک، اے اللہ کے نبی ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ آپ نے اتار دیے، فالقینا تو ہم نے بھی اتار دیے، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ جو آپ نے کیا وہ ہم نے کیا، آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے۔ یہ صحابہ تھے، میرے نبی نے جو کیا وہ ہم کریں گے۔ جوتے پہن کر نماز پڑھی تو ہم بھی پڑھیں گے، نماز کی حالت میں جوتے اتار دیے تو ہم بھی اتاریں گے۔ وہ یہ نہیں پوچھتے تھے آپ نے ایسا کیوں کیا، جو میرے نبی نے کیا وہ ہم نے۔ افسوس ہے آج کے انسان کو اور آج کے مسلمانوں کو اور نارائن پور والوں، آج کے ہم جیسے اہل حدیث نام نہاد اہل حدیثوں کو تو یہ چاہیے کہ کوئی بھی کام دیکھو، چاہے وہ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا معاملہ ہو، چاہے آپ کی مسجد میں جمعے کے دن ڈبل اذان 2 اذانیں دینے کا معاملہ ہو، چاہے وہ عقیقے کے وقت ایک بڑے جانور کی قربانی کر کے ایک ہی گائے میں 7 حصوں کا معاملہ ہو، چاہے جو بھی معاملہ ہو، آپ کو تو اپنے امام کا کرتا پکڑ کے پوچھنا چاہیے اس کی دلیل کیا ہے۔ ہمیں دلیل دو تو جناب محمد رسول اللہ سے دو، ہمیں اس بات کا ثبوت دو تو محمد رسول اللہ سے دو۔ آپ جمعے کے دن ڈبل اذان دے رہے ہیں، اس کا ثبوت ہمیں جناب محمد رسول اللہ سے دو۔ یہاں عقیقے میں ایک ہی گائے میں 7 حصے جو کیے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا ثبوت جناب محمد رسول اللہ سے دو۔ کیا عقیقے میں گائے کی قربانی یا بڑے جانور کی قربانی میں گائے کا بچے کا عقیقہ ہوگا یا نہیں، بڑے جانور کی قربانی لگے گی یا نہیں، ہمیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دو۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہو، ہمیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دو۔ جمعے کی نماز کے بعد امام ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور سارے مقتدی دعا میں آمین آمین کہے، ہمیں اس کی دلیل نبی اکرم کی حدیث سے دو، اللہ کے رسول کے قول و فعل سے دو۔ چاہیے تو یہ تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ نے مولویوں ہی کو نشانہ بنا دیا، آپ نے ان کو ہی کہنا شروع کر دیا ایسا کرتے ہو غلط کرتے ہو۔ آپ کو رہنا ہے تو دعا مانگنا پڑے گی، گھر میں جانا پڑے گا، کوئی مر جائے تو اس کے گھر میں بھی جا کر دعا کرانا پڑے گی۔ آپ نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کے باوجود بھی شریعت پر بلڈوزر چلایا ہے۔